الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، معزز دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا ایک خاص مقصد کے لیے ہوا ہے، اور وہ خاص مقصد یہ ہے کہ آج کی اس رات میں موضع بڑا گاؤں میں جلسہ سیرت النبی و مدح صحابہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، جن میں ہماری اور آپ کی شرکت ہوئی ہے۔ اس جلسے میں والد محترم مولانا عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا آیا کرتے تھے اور اپنے بیانات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمایا کرتے تھے۔ آج ان کی جگہ پر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، لیکن ان کی نسبت ہے، اور ان کی نسبت کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہم کو اپنے جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے سامنے بیٹھ کر کے بولنے کی حیثیت اللہ نے ہم کو جو دیا ہے، اور آپ نے جو اجازت دیا ہے، یہ ان کی نسبت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کر کے کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی کچھ کام کی بات کہلوا لے۔ آج اس پروگرام کے اندر ہمارا آنے کے بعد جو مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے جو ذمہ داری اور جو موضوع دیا گیا ہے وہ مدارس اسلامیہ کے قیام اور موجودہ حالات پر کچھ بات کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ان حالات کے اندر مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا قیام کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اگر ہم غور کریں اور سوچیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گاؤں گاؤں کے اندر، چپے چپے کے اندر اگر مدارس اسلامیہ کا قیام ہوگا تو ہم اور آپ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اپنے آنے والے نسل کی دین و ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اپنے پاک کلام کے اندر یہ ارشاد فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ بتاؤ اور غور کرو کہ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو محمد الرسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو محمد الرسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना होगा। और याद रखो कि अगर हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर नबी की सुन्नतें नहीं पाई जाएंगी, अल्लाह के फरमान को हम पूरा करने वाले नहीं होंगे, नबी के अहकामात पर अमल करने वाले नहीं होंगे, तो याद रखो मुसलमानों, तुम दुनिया के अंदर भी जलील रहोगे और आखिरत के अंदर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर भी इज्जतों से नवाज दे, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दुनिया के अंदर सरबुलंदी अता कर दे, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इसी दुनिया के अंदर सुरखुरूई अता फरमाए, तो तुम्हें अल्लाह के अहकामात पर अमल करना होगा और नबी के फरमान पर अमल करना होगा, नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में बसाना होगा। वरना याद रखो कि दुनिया के अंदर भी हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का सामना है और आखिरत के अंदर भी हमें और आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको और आपको ये हुक्म दिया कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो आप बताओ और गौर करो कि जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अपने अहलो अयाल को जो दिया है वो इसलिए दिया है कि जब बच्चा पैदा हो तो हम उस बच्चे का सुन्नत के मुताबिक और सुन्नतों पर अमल करते हुए उसकी जिंदगी के अंदर सुन्नतों की लाने की फिक्र करें। और अगर हमने नहीं किया तो याद रखो कि वो बच्चा जब शुरू के अंदर सुन्नतों का पाबंद नहीं होगा और जब वो बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानने वाला नहीं होगा, उनकी सुन्नतों को पहचानने वाला नहीं होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने वाला नहीं होगा, तो याद रखो कि आखिरी जमाने के अंदर भी उसकी जिंदगी के अंदर सुन्नत नहीं आ सकती। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, तो याद रखो कि सबसे पहले अपने बच्चे को मदारिस इस्लामिया के हवाले करो और मकातिब दीनिया के हवाले करो और मकातिब दीनिया में ले जाकर के अपने बच्चे को दाखिला कराओ। क्यों? इसलिए कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मदारिस के अंदर हम और आप अपने बच्चे को दाखिल करते हैं, हमारा वो बच्चा जो नन्हा सा बच्चा होता है वो जाकर के मकातिब दीनिया के अंदर क्या सीखता है, वो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के सबक को सीखने की कोशिश करता है और सबसे पहला नाम जो वो लेता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अल्लाह की हम्द और सना बयान करता है, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई बयान करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो दुआएं सीखता है और दुआएं पढ़ने का इस्तेमाल करता है। याद रखो सबसे पहले हम अपने बच्चे को क्या करने की फिक्र करें, मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया में भेजने की फिक्र करें और मदारिस के अंदर डाल करके अपने बच्चे को सबसे पहले मुसलमान बनाने की फिक्र करें। याद रखो कि मैं असरी उलूम का मुनकिर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कॉलेजेस के अंदर न भेजो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों के हवाले न करो, बिल्कुल करो, लेकिन सबसे पहली फिक्र हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अल्लाह को जानने वाला बन जाए, हमारा बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पहचानने वाला बन जाए, हमारा बच्चा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने वाला बन जाए और ये जानने वाला बन जाए कि हम किस नबी के उम्मती बन करके इस दुनिया के अंदर आए हैं। याद रखो ये सबक आपको अगर मिलेगा तो मकातिब दीनिया और मदारिस इस्लामिया के अंदर मिलेगा। आपको यूनिवर्सिटियों के अंदर इस सबक को आप दोहराने के लायक नहीं बचेंगे, आप वहां जाकर के इस चीज को नहीं सीख पाएंगे कि आप अल्लाह के रसूल के सैदाई और क़दाई हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर के इस दुनिया के अंदर आए हो। बताओ और गौर करो
یہ پوری دنیا کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے کالجز ہیں، ان کے اندر دنیا میں رہ کر کے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنے کی بات بتلائی جاتی ہے، اور دنیا کے اندر کس طریقے سے سرخروئی حاصل کی جائے، دنیا کے اندر رہ کر کے کس طریقے سے عزت کمائی جائے، دنیا کے اندر رہ کر کے کس طریقے سے لوگوں کے درمیان پیغام پھیلایا جائے، دنیا کے اندر رہ کر کے کس طریقے سے سیاست کی جائے، دنیا کے اندر رہ کر کے کس طریقے سے اپنی قیادت کو چلایا جائے، یہ آپ کو یونیورسٹیوں کے اندر ملے گا، اور یہ تعلیم آپ کو کالجز کے اندر ملیں گی، یہ تعلیم آپ کو مدارس کے اندر نہیں ملے گی۔ یاد رکھو کہ مدارس کے اندر آپ کو وہ تعلیم دی جائے گی کہ آپ دنیا کے اندر بھی سرخروئی پاؤ گے، آپ دنیا کے اندر بھی عزتوں سے مالا مال کیے جاؤ گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تمہیں ذلت و رسوائی سے بچا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے والا بن جائے، تمہارا بچہ رسول اللہ کی سنتوں کو جاننے والا بن جائے، تمہارا بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زندگی گزارنے والا بن جائے، یاد رکھو کہ تمہیں مدارس کے اندر اپنے بچے کو بھیجنا پڑے گا، اور دنیا کے جتنے کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھلایا جاتا ہے، صرف اور صرف مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ تنہا وہ جماعت ہے علماء کی جو آخرت کے بعد کی زندگی کے بارے میں آپ کو سبق پڑھاتی ہیں، اور آپ کو سبق سکھلاتی ہیں، اور آپ کو باتیں بتلاتی ہیں۔ آپ کو یہ بات بتلائی جائے گی کہ قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا سوال کیا جائے گا، اور قبر کے بعد تمہارے ساتھ کیا حال کیا جائے گا۔ اس چیز کی فکر اور اس چیز کی باتوں کو اس کو بتلانے والی قوم جو ہے وہ علماء کی جماعت ہے، وہ علماء کی قوم ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے اندر ہم کو اور آپ کو ملیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، آپ غور کرو اور سوچو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو مدارس اسلامیہ دیا اور مکاتب دینیہ دیا، اس کی بنیاد کی طرف اگر ہم اور آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد اسی لیے پڑی تھی کہ ہم مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد پیدا کر کے اور قوم کے حوالے کر دیں۔ جو مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی جب 1857 کا غدر ہوا اور ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ملا کر کے جو جنگ لڑی گئی تھی 1857 کے اندر، اس جنگ میں بدقسمتی سے ناکامی ہوئی، لیکن جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا ملک کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور غدار وطن سے اس ملک کو چھیننے کے لیے جنہوں نے کوششیں کیا تھا اور وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے تھے اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا تھا، ان کی اولادوں کا یہ حال ہوا کہ ان کی اولادیں روڈ پر نکل کر کے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی، اور ان کی بیوہ گھر کے اندر رہ کر کے کام کر کے اپنے پیٹ کو پالنے پر مجبور ہو گئی، اس لیے کہ ان کے شوہر وہ جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اپنے وطن کی محبت کو لے کر کے جنگ کرنے کے لیے گئے اور وہ جا کر کے اس میں شہید ہو گئے۔ تو یہ لوگ روڈ پر آ گئے اور ایک جماعت یہاں سے اٹھی اور اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ جب دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہیں، جب دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس روٹیاں نہیں ہیں، جب دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے ساز و سامان نہیں ہے، تو سوچا کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور آ کر کے ان بیواؤں کے پاس یہ کہنا شروع کیا کہ آپ اپنے بچوں کو ہمیں دے دو، ہم ان کو مفت تعلیم دیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے اور مفت ان کو تعلیم دے کر کے اور آپ کے حوالے آفیسر بنا کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو یاد رکھو کہ اس وقت کے علماء وہاں موجود تھے، انہوں نے اٹھ کر کے قدم اٹھایا اور اٹھ کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر یہ مجاہد باپ کی اولاد ان کے ہاتھ میں لگ جائیں گی تو یہ ان کو ہمارے ہی خلاف پیش کریں گے اور ہمارے ہی خلاف سازشیں یہ لوگ کرنا شروع کر دیں گے۔ ان لوگوں نے اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے یہ کام کرنا شروع
شروع کیا اور پورے گاؤں کا، پورے چپے کا اور قریہ قریہ کا انہوں نے سفر کیا، اور سفر کر کے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ اپنے بچوں کو ہمیں دے دو، ہم ان کو مفت تعلیم دیں گے، مفت پڑھائیں گے اور لکھائیں گے، اور کھانا کپڑا بھی ان کو مفت دیں گے، اور قوم سے پیسہ لے کر کے ان کے اوپر خرچ کر کے ان کو مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر کے آپ کی گود میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ تب جا کر کے دارالعلوم دیوبند کے اندر طلبہ کا داخلہ ہونا شروع ہوا، اور وہی مجاہد باپ کی اولاد مولانا حسین احمد مدنی کے فرزندوں نے، انہوں نے جا کر کے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑھنے کے بعد اس کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1867 کے اندر ڈالی، اور وہاں سے مدارس اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو آج ان حالات کے اندر بھی مدارس کی سخت ضرورت ہے، اور ان حالات کے اندر بھی ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے، اور اس بات کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم گاؤں گاؤں جا کر کے، قریہ قریہ سفر کر کے، اور چپا چپا جا کر کے ہم چھان مار کر کے اس بات کو اپنے اندر بیٹھا کر کے اور اس عہد کو لے کر کے ہم گاؤں گاؤں جائیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر اگر مکاتب کا نظام موجود نہیں ہے، مدارس کا نظام موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو نافذ کرنے کا کام کریں۔ آج ہم اور آپ اگر اس بات کی فکر اپنے دل کے اندر بیٹھا لیں تو یاد رکھو کہ ہم اور آپ آج بھی اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ آج مسلمان پریشان حال ہے، مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ غیر ہمارے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے، غیر ہمارے خلاف طرح طرح کی وسعتیں کر کے اور ہم کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور غیر ہمارے خلاف اس طریقے سے قد و کاوش اور محنت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے، کسی طریقے سے اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں کہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، رسول اللہ کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، رسول اللہ کی سنتوں پر تم نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ ہمیں دلاسا دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہ اے مومنو، تم گھبراؤ مت، تم غمگین مت ہو، تمہارے غمگین ہونے کا کوئی سبب نہیں، تمہیں اسی دنیا کے اندر میں سربلندی عطا کروں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم سچے پکے مومن بندے بن کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارو گے اور اس دنیا سے زندگی گزار کر کے چلے جاؤ گے، ایمان کو آپ بچا کر کے لے کر کے چلے جاؤ گے، تو میرا وعدہ ہے، میں یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے اپنے پاک کلام کے اندر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ اللہ تمہیں سربلندی ضرور عطا کرے گا۔ اور ہمارا اور آپ کا اور اہل حق کا یہ دعویٰ ہے، اور اہل حق کی یہ بات ہے کہ اہل حق کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کو اللہ دنیا کے اندر سربلندی ضرور عطا کرے گا، اور مسلمان اس دنیا کے اندر سربلندی کے ساتھ زندگی گزارتا آیا ہے، اور سربلندی کے ساتھ زندگی گزارتا اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یاد رکھو کہ اگر اس دنیا کے اندر مسلمان موجود نہیں ہوگا تو میں یہ کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس پوری دنیا کا نظام باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر موجود ہوگا۔ آپ غور کرو اور سوچو کہ ہمیں اس دنیا کی بقا کے لیے، ہمیں اس دنیا کی تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو چنا ہے، اور ہمارے اوپر سازشیں کی جاتی ہیں، ہمارے اوپر طعن و تشنیع کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم سچے پکے مومن بندے بن گئے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ غیر وہ جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، غیر جو تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے، غیر جو تمہارے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے، وہ اللہ جو تم کو طاقت دینے
پر قدرت رکھتا ہے، جس اللہ نے ان کو وسعت دیا ہے، جس اللہ نے ان کو طاقت کے اندر رکھا ہے اور ان کو سربلندی آج دیا ہے اللہ نے، اسی اللہ کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ اللہ تمہیں سربلندی عطا کرے گا۔ اور اللہ رب العزت تمہیں سربلندی دینے کا وعدہ کر چکا ہے، لیکن ایک شرط لگا دیا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم سچے پکے مومن بندے بن جاؤ۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک درخواست کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آج سے ہر مسلمان اس چیز کی فکر کر لے اور یہ چیز اپنے دماغ میں بیٹھا لے کہ ہم کو سچا پکا مومن بندہ بننا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتلایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جس طریقے سے جینے کی بات بتلائی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو سبق دیا ہے، ہم اس سبق پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو کہ اگر اس بات کو ہم نے اور آپ نے اپنے ذہن اور دماغ کے اندر بیٹھا لیا تو آج اللہ ہمیں بھی سربلندی ضرور عطا کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنی پوری زندگی کو گزار کر کے ہمیں اور آپ کو عملی نمونہ جو دیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ کو اگر نماز کی سنتوں کا پتہ لگانا ہے تو آپ رسول اللہ کی سنتوں کے اندر چلے جائیے اور ان کی زندگی کے اندر چلے جائیے تو آپ کو نماز کی سنتیں مل جائیں گی۔ آپ کو صبر اور عدل کے اندر رسول اللہ کی زندگی کے اندر آپ کو ان کی سنتیں ملتی چلی جائیں گی۔ اور جس طریقے سے اللہ کے رسول نے زندگی گزارا ہے، اگر مسلمان اسی طریقے سے زندگی گزارنے پر آ جائے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت انہی لوگوں کو جن کو آج اللہ نے اقتدار میں بیٹھایا ہے، جن کو اللہ نے طاقت دیا ہے، جن کو اللہ نے قدرت دیا ہے، یاد رکھو کہ مسلمانوں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر اللہ مجبور کر سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول کے شہدائی ہیں، اللہ کے رسول کے فدائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہمیں سربلندی دینے کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جو شرط بتلائی ہے، ان کنتم مؤمنین، تم سچے پکے مومن بندے بن جاؤ۔ اور سچے پکے مومن بندہ بننے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر بسانا ہوگا۔ آج ہمارے اندر اگر غور کیا جائے اور سوچا جائے تو میں بڑے درد کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں کہ نبی کی سنتوں کو اتنا نقصان غیروں سے نہیں ہوتا جتنا نقصان کی نبی کی سنتوں کو اپنوں سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم عزت چاہتے ہو، تم دنیا کے اندر سربلندی چاہتے ہو، تم دنیا کے اندر عزتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تم نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج پوری امت کا یہ حال بن چکا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو چکا ہے، جوش پیدا ہو چکا ہے کہ ہم غیروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر بسا لو تو ہم سے یہ کام نہیں ہو پاتا۔ آپ غور کرو اور سوچو کہ نماز کی سنتیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ تم نبی کے شہدائی اور فدائی بنتے ہو، تمہارے چہرے پر نبی کی سنت یعنی داڑھی موجود نہیں ہے، تم مسلمانوں کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی اور یہ سوچتے نہیں مسلمان کہ نبی کی سنت کو ہم اپنے چہرے پر سجا لیں۔
غور کرو اور سوچو کہ اگر ہم اور آپ نبی کی سنتوں کو اپنے چہرے پر سجانے والے نہیں بنیں گے تو یاد کرو اس وقت کو کہ کل قیامت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور تمہیں جا کر کے جب دیکھیں گے تو کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہ کر لے کہ تم میرے امتی ہو لیکن تمہارا چہرہ یہ نہیں بتاتا کہ تم میرے امتی بن کر کے اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ غور کرو اور سوچو کہ مسلمانوں کا کیا جواب ہوگا اگر نبی نے یہ سوال کر لیا کہ تم نے اپنے چہرے کے اوپر ہماری سنت کو نہیں سجایا ہے، تم نے اپنے چہرے کے اوپر ہماری سنت کو نہیں سنوارا ہے، تو ہم سے اور آپ سے کیا جواب بن پڑے گا؟ ہم اور آپ نماز کی پابندی کرنے کی اگر بات آ جائے تو ہم سے پوری سیاست اور قیادت ہو جائے گی لیکن نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہمارا نوجوان بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم سیاست کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم خدمت خلق کرتے ہیں اور ہم پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ یاد رکھو کہ نماز ایک اہم فریضہ ہے، اگر نماز پڑھنا ہم سے اور آپ سے نہیں ہو سکا تو سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی وہ وہاں جا کر کے نماز کی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تمہاری سیاست وہاں کام نہیں آئے گی، تمہاری تجارت وہاں کام نہیں آئے گی، تمہاری قیادت وہاں کام نہیں آئے گی۔ تم سے وہاں یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تمہاری سیاست دنیا کے اندر کیسی چل رہی تھی، بلکہ قبر کی اندھیری کوٹری کے اندر تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا۔ تم سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا قبر کی اندھیری کوٹری کے اندر کہ تمہاری قیادت دنیا کے اندر کیسی چل رہی تھی، بلکہ قبر کی اندھیری کوٹری کے اندر تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہے، بلکہ تم کے قبر کے اندھیری کوٹری کے اندر تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارا دین اور دھرم کیا تھا، تمہارا مذہب کیا تھا، تمہارا نبی کون تھا، کس نبی کی امت میں تم آئے تھے اور کس نبی کے امتی بن کر کے تم کو اللہ نے تم کو امتی بنا کر کے بھیجا تھا۔ یہ سوال تم سے کیا جائے گا۔ تم سے سیاست کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، قیادت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے جو وقت ملا تھا وہ وقت مکمل ہو چکا ہے لیکن 2-4 منٹ میں اور لینا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کر کے آج جانا چاہتا ہوں کہ آپ 1-2 باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو بھی دنیا کے اندر سربلندی عطا کرے گا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر سربلندی عطا کرے گا، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر مکتب کی تعلیم حاصل کرائیں۔ اس کے بعد اگر ہم کو اپنے بچوں کو عصری تعلیم دینا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، کالجز کے اندر بھیجنا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھیجنا ہے، آپ بالکل بھیجو۔ آپ انجینئر، ڈاکٹر اور اسی طریقے سے آفیسر اور جج بناؤ، سب کچھ بناؤ، کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم سے پہلے مکتب کے حوالے کرو تاکہ ہمارا بچہ یہ پہچاننے والا بن جائے کہ اللہ کون ہے، تاکہ ہمارا وہ بچہ یہ جاننے والا بن جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تاکہ ہمارا وہ بچہ یہ جاننے والا بن جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ اپنے بچوں کو کم از کم مکتب کی تعلیم مدرسوں کے اندر اور مدارس کے اندر دینے کی فکر کرو۔ اور دوسری چیز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غور کرنے کی ہے اور سوچنے کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو بسانے کی فکر کریں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر نبی کی سنتیں نہیں ہوں گی، ہماری زندگی کے اندر حضور کی سنتیں نہیں ہوں گی، یاد رکھو کہ تم دنیا کے اندر سیاست کرتے رہو، دنیا کے اندر قیادت کرتے رہو، لیکن کامیابی نہیں آ سکتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعا یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مہمان خصوصی مولانا محمد عرفان صاحب کا بیان ہوگا، میں تو آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا تھا۔ دعا یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔